اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیو، رب ارحم الراحمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ پس مال و اسباب باری تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عظیم نعمت ہے، نیز دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت ہے۔ مال انسان کی ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کی مصلحتیں پوری ہوتی ہیں اور ان کی سعادت و کامیابی کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کے حاصل کرنے میں محنت و کاوش کا حکم دیا ہے اور حلال طریقے سے اس کے کمانے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، پس تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اللہ کی عطا کی ہوئی روزی میں سے کھاؤ پیو، اور اس بات کو یاد رکھو کہ دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے پاس جانا ہے۔ الغرض، مال و دولت کے ذریعے آدمی اپنی حاجت و ضرورت پوری کرتا ہے، اپنے بال بچوں کی پرورش اور کفالت کرتا ہے، اور اپنے بعد کے زمانے کے لیے اپنی اولاد کی باعزت زندگی کا انتظام کر کے جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ انہیں محتاجی کی حالت میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اپنے مال کو صحیح طور پر خرچ کرنے والوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے ان مومن بندوں کی تعریف کی ہے جو اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ پس وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس میں نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کرتے ہیں۔ چنانچہ خدائے رحمان نے اپنے بندوں کی تعریف میں ارشاد فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور وہ ایسے بندے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ ایک دوسری آیت مبارکہ میں میانہ روی کی اس طرح تعلیم دی گئی ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کہ ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ بلا شبہ عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے مال و دولت کا بہترین نظام رکھے، پس مال کو احتیاط کے ساتھ اپنی اور اپنے بچوں کی راحت و منفعت میں خرچ کرے، اور اپنے کندھے کو قرض کے بوجھ سے گرانبار نہ کرے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو برباد کر ڈالے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرض سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، لا تخیفوا انفسکم بعد امنها۔ امن و اطمینان کے بعد اپنے آپ کو خوف میں مبتلا مت کرو۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، وہ خوفناک چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، وہ خوفناک چیز قرض ہے۔ یقیناً مال کے صحیح استعمال سے اور اس کی سرمایہ کاری سے اپنی ضروریات پوری کرنے میں آدمی کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح مال میں اضافے کی کوشش سے زندگی کے معاملات کو منظم رکھنے میں مدد ملتی ہے، اور یہ عمل عبادت و اطاعت میں معاون ہوتا ہے۔
کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ محنت و مشقت کرتے رہتے ہیں اور تجارت میں مشغول رہتے ہیں، آپ زہد و قناعت کیوں نہیں اختیار کر لیتے اور دنیا سے بے رغبت کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے مال کماتا ہوں اور اس لیے یہ بھاگ دوڑ کرتا ہوں تاکہ میں اپنی عزت اور اپنے وقار کی حفاظت کر سکوں، اپنی ضروریات خود اپنے مال سے پوری کر سکوں اور دولت کے ذریعے اپنے رب کی اطاعت و عبادت پر مدد حاصل کر سکوں۔ یعنی ان پاکیزہ مقاصد کے لیے مال کمانا ایک عبادت ہے، یہ دنیا داری نہیں بلکہ دین ہے۔ یا اللہ، یا کریم، ہمارے مال میں خیر و برکت ڈال دے اور اس پر شکر کی اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق دے دے، نیز ہم سب کو اطاعت و عبادت کا خوگر بنا دے۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ قیامت کے دن آدمی کے پاؤں اپنے رب کے پاس سے ٹل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 میں یہ بھی ذکر فرمایا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، اور اس سے اس کے مال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی کہ کہاں سے اور کن طریقوں سے اس کو حاصل کیا اور کن کاموں اور کن راہوں میں اس کو خرچ کیا۔ بس بڑی کامیابی ہے اس آدمی کے لیے جو حلال طریقے سے روزی حاصل کرے، محنت و ایمانداری سے مال کمائے، پھر اس کو دین کی راہ میں اور اپنے رب کی مرضیات میں خرچ کرے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت اور اضافہ فرما دے، اس کو سعادت مندی اور خوشحالی عطا کر دے اور اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور جس مال میں اللہ نے تمہیں قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، سو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔